بیر ہوتا جا رہا ہے، اور ہم نے تو پہلے دن سے کہا تھا کہ اس دفعہ بند ٹوٹیں گے اور کہانی بہت اوپر جائے گی. تو ابھی بھی میرا خیال ہے یہ لائٹ لے رہے ہیں سندھ، کافی زیادہ ڈیمیج ہو جائے گا. بیج کلر ٹائپ جیسے کہتے ہیں کہ وہ بھی اس میں آئے گا، لیکن موسٹلی ان کے جتنے بھی جو ٹکے گی صحیح کار وہ سارے گرین کے شیڈ ہیں. السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اسامہ علی. آپ اسٹرالوجر ہیں، اسلامک اسکالر ہیں اور بزنس کنسلٹنٹ ہیں. ناظرین، آج 25 اگست 2025 بروز پیر ہے اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں آج آپ کی کارز کے متعلق جو مسئلہ چل رہا ہے وہ ڈسکس کیا جائے گا. جو زوڈک سے ریلیٹڈ کہ کون سے زوڈک کو کون سی کار اچھی رہتی ہے اس کے لیے اور پرسنالٹی پہ سوٹ بھی کرتی ہے، اور آپ کے جو حادثات نہیں ہوتے وہ کلرز کے حساب سے پوچھیں گے اسامہ صاحب سے. دوسرا، کورس کے والے سے مجھے نیچے بڑے کمنٹس آ رہے ہیں، تو اسٹرالوجی کورس کی اسکرین پہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں اسامہ صاحب کا جو یہ چارٹ لگا ہوا ہے، اس پہ آپ رابطہ کر کے اپنے کورس کی بکنگ بھی کروا سکتے ہیں جو لوگ اسٹرالوجر بننا چاہتے ہیں. اچھا جی ناظرین، امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں اس پر ہم نے بات کرنی ہے. انڈیا کے لیے سب سے بری خبر ایک یہ ہے کہ بنگلہ دیش پاک اور چائنا کا مونگلا پورٹ جو ہے وہ فل اسیس دینے جا رہا ہے بنگلہ دیش پاکستان کو، اور انڈیا میڈیا فل فرسٹریٹڈ ہے اس پر. پاکستان کے آرمی چیف نے بھی کہا تھا کہ ایسٹرن سائڈ سے ہم ان پر اٹیک کریں گے، ان کو ماریں گے. اور یہ مونگلا پورٹ سیکنڈ لارجسٹ اور سب سے بڑا پورٹ ہے اور بیزی پورٹ ہے. اچھا جی، 13 سال بعد فورن منسٹر پاکستان کے جو ہیں وہ بنگلہ دیش انہوں نے وزٹ کیا اور اہم نکات پر ادھر بات ہوئی بنگلہ دیش کے ساتھ. اور انڈیا میڈیا پریشان ہے، کافی دیر تک اس پر وہ باتیں اپنے چینل پر ٹک کر اور چیزیں چلاتے رہے، ہائے بنگلہ دیش پاکستان ایک ہو گئے، ان کے تو معاہدے ہونے والے ہیں، اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں. اور چائنا اور پاکستان کو مونگلا پورٹ پوری طرح سے اسیس بنگلہ دیش دے رہا ہے. یہ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. اچھا جی، ماسکو میں اہم میٹنگ ہو رہی ہے اور وہاں پہ بڑا اہم اجلاس جو ہے وہ بیٹھ گیا ہے. رشیا یوکرین میک اینڈ بریک موومنٹ پر آ گیا ہے. بی بی سی نیوز یہ اپڈیٹ دے رہا ہے کہ یوکرین نے انڈیپینڈنس ڈے پہ جو کہ کل گزرا ہے، پرسوں گزرا ہے، نیوکلیئر پلانٹ پر بہت بڑا اٹیک کیا انہوں نے. اور یوکرین نیوکلیئر پاور آپ کو پتہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی پنگے رشیا کے نیوکلیئر پلانٹ سے وہ لے رہا ہے. رشیا کلیم کر رہا ہے کہ ہم نے یوکرین کے ڈرون کو گرا دیا ہے، اور رشیا میں آگ بھی دیکھی گئی ہے ان کے نیوکلیئر پلانٹ کے پاس. اب یہ نیوکلیئر جنگ کی طرف ہوئی اسامہ صاحب والی باتیں اب جا رہی ہیں. رشیا پوری طرح سے ہائی لائٹ ہے. اب رشیا اس پر کیا کرے گا، دنیا کی نظر اس پر ہے. اب کون سا بڑا اٹیک ہوگا، اب نیٹو بھی اس میں شامل ہونے جا رہا ہے، کیونکہ نیٹو نے ظاہری بات ہے یوکرین کو کچھ کہا ہوگا تبھی یوکرین اس طرح کے اٹیکس کر رہا ہے. دوسری طرف نیچرل کلائمیٹس کی بات کریں، پی ڈی ایم اے کی طرف سے رپورٹ جاری ہے 15 اگست سے اب تک کے پی کے میں بارشوں سے مختلف جو واقعات اور حادثات ہیں اس میں 406 لوگ ہلاک ہیں اور جبکہ 206 زخمی ہوئے ہیں. اس سے زیادہ ہو سکتا ہے، یہ جسٹ ایک رپورٹ ہے. کچھ لوگ اس میں غائب ہو گئے ہوں گے، ان کی تو رپورٹ ہی نہیں آئی ہوگی. ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ قدرتی آفات ہے، بارشیں ہیں، احتیاط کریں، غیر ضروری سفر مت کریں. اچھا جی، ایک جو سب سے بڑی بریکنگ نیوز ہے وہ یہ ہے، اسرائیل نے غزہ سٹی پر تیز ترین حملہ کر دیا اور اسرائیل ٹینک غزہ سٹی میں انٹر ہو رہے ہیں. الزتون میں بڑی جو بیٹل ہے وہ ہو رہی ہے اور اسرائیل کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے. اسرائیلی فوجی اور کمانڈر مارے جانے کی رپورٹ آ رہی ہے. پوری طرح سے مقابلہ کیا جا رہا ہے اسرائیلی ٹینکوں کا اور فوجوں کا. اور آسٹریلیا سمجھ لیں 40 سٹی میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے اور پورا کا پورا آسٹریلیا اس ٹائم روڈوں پر ہے، پروٹیسٹ کر رہا ہے. مہنگائی کے لیے نہیں کر رہا، غزہ کے لیے کر رہا ہے، جو لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ گورے جو ہیں، آسٹریلینز جو ہیں، 40 سٹیز میں احتجاج کر رہے ہیں غزہ کے لیے. اور آج بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے، آپ سب نے دیکھنی ہے، آپ کے زوڈک سے ریلیٹڈ جو حادثات گاڑیوں کے ہو جاتے ہیں، مختلف طرح کے آپ معاملات میں پھنس جاتے ہیں، تو کون سا کلر کون سے زوڈک کو راس ہے، آئیے جانتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سب سے پہلے تو نیٹو ڈیفینیٹلی اب کوئی بہت بڑی اس کی کرے گا فائنل شاٹ، اور آہستہ آہستہ بات وہاں جا بھی رہی ہے. اور بلکہ یہ نیوکلیئر کا کہہ رہے ہیں، لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ اصل میں آئل ریفائنری یا آئل سپلائی کی جگہ تھی جہاں سے کئی یورپین ممالک کو سپلائی جاتی تھی، اور اب یہ 5 دن 10 دن کے لیے اب کچھ بھی نہیں جا پائے گا، اس طریقے کا کوئی معاملہ. اور یہ خیر اب بات بڑھتی رہنی ہے، یہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں جس طریقے سے صورتحال ہے. اصل یمن پہ بہت بڑا اٹیک ہوا ہے جو ان کے یمن نے کیا ہے اسرائیل پہ، اور پھر انہوں نے ان کو واپس کیا.
اور کافی بڑا یہ جیسے کہتے ہیں نا بگ اٹیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو غزہ کا وہ تو آپ کو بتا ہی ہے کہ وہ تو اب اس میں اپنے بلڈوز کرتے چلے جائیں گے, اس حد تک چلے جائیں گے کہ اس کو ایمپٹی کریں یا خالی کریں. اور باقی آسٹریلیا احتجاج کر رہا ہے, دیکھیں یہ باقی آپ اپنے نہیں کر سکتے احتجاج ادھر پاکستان میں, آپ نہیں کر سکتے. آپ کیوں نہیں کر سکتے, یہ ایک لمبی کہانی ہے, لیکن بہرحال آپ پاکستان میں احتجاج اس کے غزہ کے خلاف, غزہ کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف نہیں کر سکتے, بے شک آپ کے اس کے سفارتی تعلقات ہیں یا نہیں ہیں. اور بے شک آپ جیسے چائنا کے خلاف نہیں کر سکتے, ہی از یور فاسٹ فرینڈ, ویسے ہی آپ اس کے خلاف بھی نہیں کر سکتے. بلکہ جماعت اسلامی نے جب اس کو کرنے کی بھی کوشش کی تو ان کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اٹھا کے گاڑیوں میں ڈال رہے تھے اور اس کو نہیں کرنا الاؤ کیا. حالانکہ اس کا حکومت کی ذاتی صحت پہ کوئی اثر نہیں ہے, لیکن اس کا مطلب ہے کہ کوئی اثر ہے جو آپ کو الاؤ نہیں ہے. سیکنڈلی یہ ہے کہ جو قدرتی آفات ہیں وہ تو آپ کو اب کیا بار بار اس پہ ہم ہر روز تذکرہ کریں کہ یہ سویر ہوتا جا رہا ہے, اور ہم نے تو پہلے دن سے کہا تھا کہ اس دفعہ بند ٹوٹیں گے اور کہانی بہت اوپر جائے گی. تو ابھی بھی میرا خیال ہے یہ لائٹ لے رہے ہیں, سندھ کافی زیادہ ڈیمیج ہو جائے گا کیونکہ سارا پانی ادھر چلا جائے گا. اور انڈیا نے بھی, انڈیا مطلب نہ بھی چاہے, اگر بڑا کوئی وہ جیسے کہتے ہیں کہ اچھا ہونے کی کوشش بھی کرے تو وہ سیلاب کے پانی کو یا اپنے اوور فلو کو کیسے روکے گا؟ جیسی آپ روک سکتے ہیں اپنے سیلاب کو؟ جو اس وقت آپ کے سیلاب آ گیا, آپ اپنے دریاؤں میں جانے سے روک سکتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں روک سکتا. قدرت کے پانی کے اس کے آگے کسی کی نہیں چلتی. اور بلکہ مودی اب روک کے دکھائے نا, جو کہتا تھا پانی روک لوں گا اور خون اور پانی ایک ساتھ نہیں بہیں گے, یا پانی ملے گا, مطلب یہ تھا کہ خون جو آپ بہاتے ہیں ہمارا تو پھر پانی نہیں بہے گا, تو اب روک لے بھائی تو پانی روک سکتا ہے. تو بہرحال یہ صورتحال تو خیر کافی زیادہ سنگین ہونے والی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی یونیورسٹی کے طلباء ہیں اور باقی محکمے ہیں ان کو چاہیے کہ ابھی سے ہی تیاریاں پکڑ لیں ہیلپ کرنے کی سندھ میں ریلیف کیمپس کی صورت میں, اور باقی بھی. اور ڈیفینیٹلی یہ کہتے تو رہتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے جی فوج کو آنا پڑتا ہے, تو آپ کی سول سوسائٹی کیوں نہیں ایسی آرگنائزیشنز کریٹ کرتی, یا یونیورسٹیوں کے طلباء کا ایک حکومت ایک چلو پلیٹ فارم کریٹ کر دے جہاں والنٹیئرز جائیں اور اپنا آپ لکھوا کے ادھر جا کے اس کا حصہ بنے, جیسے پوری دنیا میں ہوتا ہے. اور پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ والنٹیئر, اگر آپ نے زندگی میں کوئی ورک کیا ہوا ہے تو جب کبھی آپ جاب کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو پریفر کیا جاتا ہے, آپ اس پہ لکھتے ہیں کہ میں نے فلانے ایونٹ پہ یا فلانی جگہ پہ والنٹیئر ورک کیا تھا, تو آپ کو پریورٹی دی جاتی ہے باقی کینڈیڈیٹس پہ. تو اس طریقے سے آپ کی یوتھ جو بیکار سارا دن موبائل پہ لگی ہوئی ہے, اس کو کام زندگی کی حقیقتیں دیکھنے کا موقع ملے گا قریب سے. اور ایک بہت بڑی فوج سے بھی بہت بڑی تعداد ہے آپ کی یوتھ کی, اور وہ کسی پروڈکٹیو ایکٹیویٹی میں لگے گی. شاید خالی دماغ شیطان کا گھر ہے سارا دن, بس پھر کرنا کیا, موبائل اور موبائلوں, ماں باپ کے پیسے پھونکنے آنیاں جانیاں, اور کر کیا رہے ہیں. پروڈکٹیوٹی تو کوئی نہیں ہے. سائنسدان تو کوئی نہیں سنا کہ ابھی کوئی پیدا ہوا ہو پاکستان میں دوبارہ کبھی, یا کوئی اور ایسی ڈیولپمنٹ. تو اس لیے یہ ہے کہ کم از کم چلو بیسک جو انسانی وہ ہے سروس ہے, جو بنیادی کسی شخص کو اچھا انسان بناتی ہے, اس ایکٹیویٹیز میں ایسی آرگنائزیشن کریٹ کر کے ان کو کھپائیں. مطلب جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں پاکستان میں یہ ایک محکمہ ہونا چاہیے جو یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس, کالجز کے اسٹوڈنٹس, ان کے لیے والنٹیئرلی پلیٹ فارم کریٹ کرے, ان کو پاکٹ منی دے, ادھر آنے جانے کے خرچے یا جو بھی تھوڑا سا وہ اس کا بجٹ ہو, اور یہ لوگ جا کے وہاں کیمپ کریں, سارے ادھر ریلیف کیمپس لگائیں, ہیلپ کریں. اور فوج کو جو بار بار بلایا جاتا ہے ہر چیز میں, پھر کہتے ہی ہیں بھی ہر چیز میں تو پھر بلاتے ہو تو وہ پھر نکلیں کیسے؟ انہوں نے وہ آپ لوگوں کا زلزلہ ہو آپ کا, تو اب فوجی بارڈر پہ گولی بھی کھائے اور ادھر سے بوریاں بھی ڈھو ڈھو کے رکھے راشن کی. مطلب کل میں دیکھ رہا تھا کہیں یونیفارم میں اس طریقے سے, مجھے زیادہ اچھا نہیں لگا کہ فوجی اب ایک تو وہ اپنے بارڈر سائڈ پہ, ہماری ساری بارڈر ہی اب ٹف ہے,
ویسٹرن بارڈر ہو ایسٹرن بارڈر ہو، تو وہ فوجی جوان جو ہے وہ بوریاں بھی اٹھا اٹھا کے راشن کی دے رہا ہے، تو نوجوان آپ کا ویلا کیا کر رہا ہے؟ اس نے کیا کرنا ہے؟ مطلب ملک اپنا ہے، ہم سب ایک سوسائٹی ہیں، تو ویلے کیا کر رہے ہیں؟ مطلب ہو کیا رہا ہے؟ سارا دن موبائل پہ ہی ہے نا اور کر کیا رہے ہیں؟ مطلب نہ کوئی گراؤنڈز ہیں، نہ کوئی کرکٹ اب ویسے رہی ہے، نہ کوئی کھیلنے کی سرگرمیاں اس طریقے سے، تو سارا دن بس موبائلوں پہ ہیں، تو کسی کی جان ہی کھا رہے ہوں گے۔ وہی ٹیم کا بھی مطلب حال دیکھ لیں کیا ہوا ہے، پاکستان کی ٹیم ایک لیول پہ ہوتی تھی، اب دیکھیں کیا حالات ہیں، ویسے لوگ بھی پلیئر بھی سامنے نہیں آ رہے۔ وہی بات ہے نا کہ لیزی ہوتے جا رہا ہے، باڈی انسان کی لیزی ہوتی جا رہی ہے، اور آہستہ آہستہ یہ زومبیوں میں ہی کنورٹ ہو جائے گی، اور پھر وہی وقت آ جائے گا جب حکم تھا کہ بھی بکریاں لو اور پہاڑوں کا رخ کرو، تو کیونکہ نیچے سارے زومبی پھر رہے ہوں گے یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے یہ ایک دن اپنی ایکسٹریم کو جائے گا۔ تو خیر یہ تو صورتحال اب دن بدن ایسی ہی رہنی ہے ابھی، اور لیٹ سی ستمبر جو ہے اس کی ابھی تباہ کاریاں اور انٹینسٹی آگے آنے کو ہے، اور اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو محفوظ کرے، اور آمین۔ ہمیں کم از کم جن کو ہمارے ذریعے جو اس وقت سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دل روشن اور منور کرے، اور ان کے دلوں میں اپنا نور پیدا کرے، اور ان کو وہ دکھا دے اپنا آپ جس کی طرف، جس کے لیے یہ پھر جینا شروع کریں، اس کی طرف بڑھنا شروع کریں، اور اس کی طرف تحرک حاصل کریں، تاکہ ان کی زندگیاں کم از کم وہ جو ہے وہ بچ جائیں، یا ان کی زندگیاں کم از کم وہ اللہ کی ٹیم بننے میں رول پلے کر سکیں، انسانیت کو بچانے میں، یا وہ ایک بیلنس کریٹ کرنے میں۔ تو بس یہی ہے۔ دوسرا آج آپ نے جو کویسچن کیا، جو آج کا اہم ٹاپک ہے، کافی عرصے بعد اس طرح کا ایسٹرولوجیکل ٹاپک آیا، اچھا اچھا انٹرسٹنگ سر، ہوگا، سب اس کو سیو کر لیں آئندہ کے لیے، ساری ایک زندگی کے لیے یہ کام آئے گا، کہ کار کا کلر جو آپ کو پسند آتا ہے بیسیکلی وہ آپ کا کار نہیں ہوتی۔ جو کلر آپ کو پسند آتا ہے وہ موسٹلی لازمی نہیں ہے کہ وہ آپ کی کار ہو۔ آپ کی کار کا کلر کوئی اور ہوتا ہے، وہ کلر لیں گے تو کار ٹکے گی، ورنہ بار بار وہ چینج ہوتی رہے گی، یا چینج اچھا ہوتی رہے گی، یا وہ چلی جائے گی، یا پھر رہے گی نہیں، رہے گی ٹکے گی تو آپ کا کلر ٹکے گا، اور وہ آپ کو موسٹلی ہو سکتا ہے پسند نہ ہو۔ یہ بڑی ٹیکنیکل بات کر رہا ہوں وہ پسند نہ ہو۔ تو یہ جو چیز ہے نا، اس پہ اگر آج غور کر لیا تو آپ لوگوں کو یہ ساری کہانی سمجھ آ جائے گی۔ سب سے پہلے ایریز کی کار کا کلر ہوگا ہمیشہ وائٹ، لیکن ایریز کو پسند لال آئے گی، لال کے شیڈ آئیں گے، میرون کے شیڈ آئیں گے، ایریز کو پسند لال، میرون اور ڈارک یہ کلر آئیں گے، لیکن اس کی کار کا کلر ہے وائٹ، اور سلور بھی وہ جو وائٹ سلور وائٹ ہوتا ہے، اور پرل کلر جو ہے کریم بھی ہلکا سا، بس زیادہ نہیں، اور لائٹ گرے جو ہے وہ بالکل جو وائٹش، ایک تو نا سموکی گرے یہ ڈارک ہے، وہ نہیں، ہاں، لائٹ جو گرے، ایسا گرے جو وائٹ کے قریب ہو۔ اچھا اب یہ ہے ایریز کی کار، نہ کہ اس سے پوچھو تو اس کو تو کلیجی کلر وہ میرون پسند آ رہا ہوگا کلر، یا ریڈ کار پسند آ رہی ہے، سپورٹس کار پسند آئے گی، شیپس اس کو ویسی ہوگی۔ اچھا اس کے بعد ایریز کے بعد جی ٹورس، ٹورس کی جو کار ہے وہ گولڈن کلر کی جو کاریں کہی ہوتی ہیں، ٹورس کی کار بیسیکلی گولڈن ہے، یلو کار ہے، اورنج کار ہے، ریڈ کے کوئی شیڈز ہیں اس کے، اور اسی طریقے سے جو برائٹ شیڈز ہوتے ہیں وہ ہیں، لیکن اس میں بھی اس کا یوں سمجھے کہ یہ جو لال سورج کا لال جو کلر ہے جس طریقے سے وہ لال ہوا ہوتا ہے، ریڈ بھی اس کا ہے، اس میں گولڈن شیڈ بھی آ رہا ہوتا ہے، گولڈن کار اس کی ہے۔ اچھا اسی طریقے سے کئی آپ نے ویسے تو ماشاءاللہ دیکھی ہوگی اورنج کار، پچھلے دنوں میں نے کہیں دیکھی تھی، باہر تو بہت زیادہ ہوتی ہیں، امپورٹڈ کارز میں کافی ایسے کلرز آتے ہیں۔ تو بہرحال ان کی یلو، لائٹ یلو، گولڈن کلر، گولڈن عام ہر ماڈل میں ملتا ہے موسٹلی، اورنج اور برائٹ شیڈز، اور ریڈ کا ہلکا ریڈ وہ بھی ٹورس کا ہے۔ جمنائی کی کار ہے گرین کلر، لائٹ گرین،
सी ग्रीन टाइप, जो ग्रीन कलर का जितना भी शेड है वो सारा। अच्छा, इसी तरीके से लाइट सा, जैसे कहते हैं ना कि लाइट ब्राउन भी इसमें आएगा, बेज कलर टाइप जैसे कहते हैं कि वो भी इसमें आएगा। लेकिन मोस्टली इनके जितने भी जो टिकेगी सही कार, वो सारे ग्रीन के शेड है। ग्रीन के जितने भी शेड्स हैं बेसिकली वो हैं जेमिनाई के। अच्छा जी, कैंसर की कार, कैंसेरियंस की कार। अब जेमिनाई को अगर कार टिकानी है तो फिर ग्रीन के शेड में चला जाए, वो टिक जाएगी कार, जाएगी नहीं, बहाना ही नहीं बनेगा कोई, वरना कोई ना कोई बहाना बना देगा। अच्छा, ये हादसे इसी वगैरह भी तरीके ऐसे से ही हो जाते हैं? जी, ये हादसे जो हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं एकदम से, ये भी इसी वजह से सम टाइम रीजन बनती है नहीं चेंज करने? वो नहीं, वो होता ये है कि वो फिर कलर जो होते हैं ना, वो ज्यादातर तो हाथ से 9 नंबर गाड़ी के या शेड्स ऐसे होते हैं, रेड कलर के शेड्स या मार्स के शेड्स जो होते हैं, या मार्स उस बंदे के जाती चार्ट में चौथे घर में या स्पेक्ट करता, तब गाड़ी के एक्सीडेंट की चांस होते हैं, वरना नहीं। 9 नंबर इन न्यूमरोलॉजी के टाइप, जैसे किसी का नंबर अगर नए लोगों को नहीं पता ना, 9 नंबर आना चाहिए न्यूमरोलॉजी में, तो हादसा होते हैं। हाँ, मतलब 9 नंबर की ज्यादातर तो कार लोग लेते ही 9 है। मंगल बिजनेस का नंबर है, मार्स का नंबर है, बिजनेसमैन भी 9 नंबर होता है, फौजी भी 9 नंबर होता है, खिलाड़ी भी 9 नंबर होता है, सर्जन भी 9 नंबर होता है। अच्छा, इसी तरीके से जो आपका पहलवान है या कोई भी स्पोर्ट से वाबस्ता है वो भी 9 होगा, और अग्रेसिव भी होगा, पुरजोश भी होगा, तो इसको तो इसी की कार भी, इसी को कलर भी लाल पसंद होगा, स्पोर्ट्स हम्म। टाइप या कुछ भी, तो उसी के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो अब जी, कैंसर, कैंसर के लिए वाइट कलर है, वाइट में क्रीम वाइट्स और पिंक का हल्का सा शेड की, जो बिल्कुल लाइट, ज्यादा पिंक नहीं, जैसे पिंक होती वो नहीं, हम्म। लेकिन वाइट बेसिकली, और वाइट पिंक मिक्स है, ऐसे हल्का सा पिंक और क्रीम कलर। और इसमें अब लड़के लड़की की कोई तमीज नहीं हो रही, मतलब ये ना सोचें जी ये कैंसर लड़की है कि लड़का है। ठीक है। अच्छा जी, इसका वाइट और क्रीम और पिंक कलर हो गया जी कैंसेरियंस का। ल्यू का, ल्यू की जो है डार्क रेड कार है, मैरून कार है, और इसकी जो है वो जैसे कहते हैं डीप डार्क रेड, मैरून, नियर टू ब्लैक, ये सारे शेड ये ल्यू की कार के हैं। अब ये ल्यू की कार का एक्सीडेंट के ज्यादा चांसेस होंगे, क्योंकि ये मार्स की एनर्जीज लेके रेड कलर्स में आ गई है। हम्म। अच्छा, उसके बाद वर्गो, वर्गो का जो कलर है वो समझ लें कि ब्लू, इसी तरीके से इसमें इसमें भी गोल्डन कलर, येलोइश कलर, ऑरेंज के कोई शेड्स, येलो के शेड, गोल्डन के गोल्ड कलर, प्लस इसमें कोई भी ब्लू या पर्पल या कोई वो भी इसमें उसमें आ सकती है। अब इसमें लेकिन ये है कि इसको पसंद ऐसी आएंगी, पसंद इसको भी ग्रीन कलर आएंगे, डार्क हम्म। ग्रीन कलर आएंगे, लेकिन कारों को, इसकी कार ये है ठीक है। लिब्रा, ब्लैक, डार्क ग्रे। ज्यादा कार के शौकीन तो यही होते हैं, पैदाइशी जिनका जिंदगी का मकसद कार होता है वो लिब्रा ही होते हैं, और लिब्रा ही की गाड़ी की जिंदगी, गाड़ी इनको ऑप्शन हो ना, घर लोगे कि गाड़ी, ये गाड़ी ले लेंगे, घर नहीं लेंगे, कहेंगे गाड़ी ठीक है। अच्छा। और इनकी गाड़ी ब्लैक होगी, डार्क ग्रे होगी, डार्क कलर जितने भी आपके स्मोकी और फलाने फलाने काले के जितने शेड हैं वो सारे इनके हैं, डार्क ब्राउन्स के इनके हैं। जो भी डार्क ब्राउन होगा, पत्ती का कलर जैसे होता है ब्लैक और ब्राउन टाइप, वो भी इन्हीं का है, ब्राउन डार्क इनका है, ब्लैक इनका है, डार्क ब्लू इवन इनका है, वो भी इन्हीं का है। और लिब्रा के साथ स्कॉर्पियंस की कार के कलर भी तकरीबन सेम है, स्कॉर्पियन और लिब्रा की कार सेम होती है। इसमें ब्लू, डार्क ब्लू, इलेक्ट्रिक ब्लू, ग्रे, और जितने भी जैसे कहते हैं ना कि थोड़े से स्कॉर्पियन की कार में थोड़ा सा वैरायटी आ जाएगी नई, जैसे शाइन करते हुए कुछ टिंटेड टाइप कलर उसमें, लेकिन होंगे ब्लैक ब्राउन और ग्रे के ही, हम्म। जो भी है सारे। सजिटेरियस की कार,
سیجیٹیریس کی کار ہوگی جی وہی کریم کلر کی ہوگی. اس کی جو کار ہے وہ سی گرین ہو سکتی ہے. کام شیڈ جتنے بھی لائٹ شیڈز ہوں گے وائٹ ہوں گے, لائٹ بلو ہوگی, یہ اس کی ہوگی. اور لیکن اس کو ظاہری بات ہے جو اس کو سیجیٹیریس کو بیسیکلی پسند کی کار ہی ملے گی, کیونکہ اس کو پسند بھی وہی آ رہی ہوگی موسٹلی. صرف دو لوگ ہیں جن کو ان کی پسند کی کار ملنی ہے. ایک جمنائی کو اس کی مرضی کی کار ملے گی, کیونکہ وہ جو سوچتا ہے وہی اس کو ملے گا, یا جس طریقے کی اس کی چوائس ہے. اور دوسرا کینسیرین کو تقریباً وہی ملے گی جو وہ سوچتے ہیں, جو پسند ہے. مطلب باقی سب کو یہ نہیں ہے کہ ان کی پسند والی کار ہی ان کو ملے گی. ٹکنے والی کار کا کلر میں بتا رہا ہوں جو سالوں آپ کے پاس رہ جائے گی, یہ اس کے کلرز کی بات ہو رہی ہے. اس میں آپ کنفیوز نہ ہو جائے جی میں نے تو فلانی بھی لی تھی. وہ 6 مہینوں والی کار کی بات نہیں ہو رہی, چلی اس لیے جاتی ہیں. ٹکواں کلر آپ کا کلر آ گیا, کار ٹکے گی اور پھر سالوں رہے گی, اور وہی آپ کا کلر ہوگا بیسک. کے بعد کیپریکون کی ریڈ کار ہوگی, میرون کار ہوگی. ان کی بھی ڈارک پنک بھی ہو سکتی ہے. ریڈ کے جتنے بھی شیڈ ہیں, میرون کے جتنے بھی شیڈ ہیں وہ ہیں. ایکویریس کی کار وائٹ ہوگی, سلور ہوگی, وائٹ کے جتنے بھی. اور اس کے بھی وہ جیسے کہتے ہیں کہ ایکویریس کی کار بھی کریم کلر ہو سکتی ہے, ہلکا کریم, گولڈن نہیں. ایک ہوتا ہے گولڈن آ جاتا ہے, ایک پرل وائٹ ٹائپ آتا ہے, یا پرل وائٹ ہوگا یا اس کے اندر ایک شائنی سی ہلکی سی گولڈن کی شیڈ ہوگی, وہ ان کی کار ہے. یا سلور ہے یا وائٹ ہے, بس یہ ان کے جو ہے وہ ایکویرینس کی کار ہے. پائسیس کی کار ہے گرین کلر کی, لائٹ گرین, لائٹ بلو. اور ان کو خیر پسند تو یلو آنی ہے, گولڈن آنی ہے, لیکن ان کی جو ایکچوئل ٹکے گی وہ گرین ٹکے گی, لائٹ بلو ٹکے گی. بلو بھی وہ جو کنفیوز کر رہا ہوتا ہے ان بٹوین گرین اینڈ بلو, وہ والا. تو یہ بیسیکلی جو ہے وہ کلرز ہیں جو ان کی گاڑیوں کے جو ان کے ٹک جائیں گی. پسند جو آ رہا ہے کلر وہ گاڑی ان کی ٹکے گی نہیں, موسٹلی صرف ٹکے گی کن کی پسند کی. وہ بھی آپ کو جیسے کہتے ہیں کہ دوبارہ مطلب عرض کر دوں کہ اس میں سب سے زیادہ جو ٹکنے والی وہ ہے پسند کی گاڑی وہ کینسیرینز کی, اور اس کے بعد جو ہے وہ جمنائی کی پسند کی گاڑی ملے گی, کینسیرینز کو ملے گی, جمنائی کو ملے گی. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اب یہ دیکھیں نا, لبرا کو ہو سکتا ہے پسند وائٹ آ جائے لیکن نصیب میں بلیک ہو, سمجھ رہے ہیں. اس کو بیسیکلی تو پسند آنی ہے سلور پرل اس ٹائپ کی, لیکن آئے گی بلیک, ڈارک بلو, ڈارک نیوی بلو, اس طرح سے. تو بہرحال یہ تھی آج. امید کرتا ہوں کہ یہ لوگ آپ لوگ انجوائے کریں گے, اس سے آپ لوگوں کی کم از کم کاروں کی خریداری کرتے وقت آپ لوگوں کے پاس ایک کلیئرٹی ہوگی. سر بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. بڑا اچھا آپ نے آج نالج, ایک ڈفرنٹ نالج دیا. یہ اس سے پہلے شاید کسی نے اس پر بات نہیں کی ہوگی, اتنے کلرز کے اوپر گاڑیوں کے. اچھا سر, کچھ کمنٹس تھے دعائے کعب کے اوپر آ رہے تھے, اور میں لوگوں کو ساتھ ساتھ بھیج بھی رہا ہوں, اور آپ لوگ دوبارہ سے کمنٹ مجھے کر دیں جن کو نہیں ملی دعا, اور باقی سب کو میں ساتھ ساتھ بھیج رہا ہوں. جن کو ریسیو ہو گئی ہے وہ بھی آ کے بتائیں. اچھا جی, کمنٹ ایک ہے سونیا کا ہی ہے. وی آر لرننگ سو مچ فرام اسامہ علی اباؤٹ اسلام اینڈ ہی از بریکنگ that are prevent in our country. He knowledge about Islam is very solid and he give logical explanation about the problem faced by the people here. اور ان کو وہ کہتے ہیں میں نے کوئی پروگرام نہیں چھوڑا. کچھ لوگ یہ بھی کمنٹ کر رہے ہیں 6 مہینے سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اور باقی دعائیں کعب مانگ رہے ہیں. اس کے علاوہ سر پھر بھی لوگ جو ہے نا, ایک پوچھ رہے تھے کہ سلپ ڈسک اور سائیکٹیکا کوئی ہے, انڈیا سے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں ان کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. سلپ ڈسک کا کوئی مسئلہ ہے, کیا پڑھیں یا دعائے کعب کا ہی عمل سنیں؟ دیکھیں, ایک تو اس میں دعائے کعب کے عمل کو شروع کریں فوراً, اور اس میں میتھرے الائچی جو اس کے نسخے پہ تصویر سکرین پہ چل رہی ہوتی ہے وہ واٹس ایپ کر کے پورا ڈائٹ پلان بھی لے سکتے ہیں نا. عمل کے اندر مساج ہیں, کھانے پینے کی احتیاطیں ہیں, وہ سب کچھ لیں, اور وہ فری ہے, کوئی اس میں نہیں ہے. وہ جو آپ کو اپوائنٹمنٹ کے میسج آتا ہے وہ جسٹ اسٹرالوجیکل کسی نے پرسنل ریڈنگ لینی اس کے لیے, علاج اور اس کے لیے آپ کا نہیں ہے. آپ صرف ان کو بتائیں کہ میرا یہ مسئلہ ہے, مجھے یہ اس کی ریمیڈیز اور وہ بھیج دیں.
سیکنڈلی ایک اور کام کریں، ایک تو یہ جن کو بھی یہ ایشو ہے، ایک تو سرکہ شروع کریں، پیازوں کا سرکہ، مطلب پیاز میں ڈال کے انگور کا سرکہ سیلڈ کھائیں، زیتون ملے تو وہ کھائیں، لیموں کا کعوہ جو بنا کے شکنجوی کی صورت میں، اچار کی صورت میں، اور اسی طریقے سے کعوے کی صورت میں لیموں کا بے بہا استعمال کریں، انگوروں کا سرکہ پیازوں میں اس کا استعمال، اور میتھرے الائچی ہم وزن پیس کے اس کا 2 ٹائم چمچ لیں، ساتھ ہی عمل کریں جو دعائے کعب کا. تو انشاءاللہ یہ ڈسکے وسکے نہیں، یہ بیسیکلی گیسٹرک پریشرز جو بنتے ہیں یہ پیرانارمل ہی وہ ہوتے ہیں، تو وہ آپ کی سیدھی کمر پہ جا کے افیکٹ کرتے ہیں، کمر لاک ہو جاتی ہے، آپ لاک ہو جاتے ہیں، یا آپ کی یہ جی ڈسکے وسکے ہل جاتی ہیں. اس کو کسی نے ہاتھ مارا، مکہ مارا بھی ہل گئی ہے وہ. ظاہری بات ہے آپ کا یہ جو پیٹ ہے پھول رہا ہے، گیسٹرک ایشوز کی وجہ سے پھولتا ہے. اچھا پھر ایک اور فارمولا بھی کر سکتے ہیں، جن کو اتنا لاک ہو جاتے ہیں، جو لوگ کمر جن کی لاک ہو جاتی ہے یا پراپر ہلا ہی نہیں جاتا، یہ جی شاٹی کا فلانا ٹانگ میں جا رہا ہے، یا وہ سیدھی خوشبو، میں جیسے بتاتا ہوں کہ کھلی عطر منگوایا کریں پھولوں کی، کٹوریوں میں رکھیں، یوں 50 ڈبوئیں اچھے سے، یوں پورا 50 ڈبوئیں، پھر یوں اس پہ لگائیں، پھر اپنے یہ ویسے تو اس خوشبو کو اپنے کندھوں پہ، انڈر آرمز پوری، لیکن پیٹ پہ ماریں، اور اس کمر والی بیک بون کے اوپر بھی لگائیں یوں، اور پیٹ کے اوپر یوں کرتے ہوئے ہاتھ پھیریں، اسی وقت ہی یہ ریلیز ہو جائیں گے، گیس ویس نکل جائے گی، کوئی کمر کی ڈسکوں وسکوں کا مسئلہ نہیں. اور یہ ٹھیک ہو موسٹلی جن کو ہوتا ہے کمر کا یا اس طریقے کا مسئلہ، یہ ان کا نام جو ہے آئی ڈونٹ نو، لیکن رے سے نام ہو سکتا ہے، لیبرا ہو سکتے ہیں، لیبرا کو یہ بیلٹ ایشوز آتے ہیں. اچھا یہ کہہ رہے ہیں اسلام جسٹ آسکنگ از اٹ سیف ٹو موو ٹو تھائی لینڈ؟ کیا وہ کہہ رہے ہیں موو کر سکتے ہیں تھائی لینڈ میں اس ٹائم پہ، سیف ہے؟ نہیں موو کیوں کرنا، اس کے ایریاز دیکھیں نا، وہ تو سونامی کی اس کا ایریا ہے، پانی چڑھنے کا ایریا ہے، اور ماشاءاللہ جتنا ادھر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنا اچھا ایریا ہے، لیکن ویسے ٹھیک ہے، آپ کے ہو سکتا ہے چارٹ میں، اگر آپ ٹورس ہیں یا جمنائی ہیں تو پھر آپ کو یہی ایریا سوٹ کرتا ہے تو آپ جائیں، لیکن سمندر اور پانیوں کی احتیاط کریں. اور ویسے یہ زلزلے اس لیے ادھر آتے ہیں کیونکہ وہاں آپ کو پتہ ہے کلبنگ اور زنا بہت عام ہے، تو جس وجہ سے زمین تو ادھر کانپتی رہے گی ہمیشہ. ٹھیک ہے. کچھ لوگ ٹریول کا بھی پوچھ رہے ہیں، پاکستان سے باہر ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں، پاکستان آنا چاہ رہے ہیں اس ٹائم پہ ستمبر تک، کیا کریں؟ چلے جائیں، نہ جائیں؟ یہ بھی پوچھ رہے تھے کچھ لوگ. دیکھیں اب عام لوگوں کو تو اس طریقے کے ڈر خوف میں ہی جینا ہے بیسیکلی، آنے اور نہ آنے کے، لیکن اگر آپ صوم و صلات کے پابند ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو آپ فوقیت دیتے ہیں، اور حفاظت کی دعائیں آپ کے منہ پہ رہتی ہیں، اور آپ آیت الکرسی کا ہمارے ساتھ عمل کر رہے ہیں یا دعائے کعب کا عمل کر رہے ہیں، تو بس پھر صدقہ دیں اور جب مرضی آئے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں لیکن آپ اللہ تعالیٰ سے دور ہیں، آپ اسلام سے دور ہیں، تو پھر ڈیفینیٹلی ابھی موسم جو ہے وہ ستمبر کا نہیں ہے پاکستان آنے کا، کیونکہ اس میں ابھی قدرتی آفات سے لے کے جتنا بھی ابھی وہ معاملات اس طریقے کے رہیں گے تھوڑا سا، تو اکتوبر میں پلان کریں اگر کرنا ہے تو. ٹھیک ہے. اور ایک کمنٹ آیا تھا، وہ پوچھ رہے ہیں لہسن کھانا کیوں منع ہے دعائے کعب میں عمل میں، اس کی ریزن کیا ہے؟ لہسن جو ہے بیسیکلی شیطانوں کی غذا ہے، یہ خوش ہوتے ہیں، جن خوش ہوتے ہیں اس کو کھا کے. آپ 2 گٹیاں کھا کے دیکھیں نا، خون کیسے تیز ہو جاتا ہے. آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو جی دوران خون کو تیز کر رہا ہے، تو روایات میں پتہ نہیں ہے کہ شیطان خون میں دوڑتا ہے، تو یہ آپ کے خون میں آ جاتے ہیں تو اس کو ہائی کر دیتے ہیں. چلو ایسے کریں کہ میاں بیوی جن کی لڑائی نہ ہوتی ہے دونوں لہسن کھا لیں، پھر بتائیں اس دن لڑائی ہوتی ہے کہ نہیں. اچھا. اور اسی طریقے سے لہسن کو ڈسکریج کیا گیا، مسجد میں آنے سے منع کیوں کیا گیا لہسن کھا کے، نماز کے قریب آنے سے، مسجد میں آنے پیاز کا سے. بھی سنا تھا، پیاز منہ نہیں سے بدبو پیاز آتی ہے. نہیں، پیاز خوشبو ہے، پیاز بدبو نہیں ہے. اچھا. ہاں جی پیاز خوشبو ہے، لہسن بدبو ہے. اینڈ دے ٹھیک ہو. لو اٹ. اور جتنے ہانٹیڈ لوگ ہیں سب سے زیادہ لہسن کھائیں گے، جتنے آپ کو، کیونکہ مریض بھی وہ اسی لیے بنے ہوئے ہیں. مجھے دل کا مسئلہ ہے، میں نے لہسن کھانا ہے، کیونکہ جن اندر گھوم رہے ہیں تو دل کا ہی مسئلہ ہے نا.
پھر وہ گھر پیرانارمل. اچھا چلیں آج اس کے ساتھ اور بھی سن لیں. جس کے گھر میں بہت زیادہ بڑا گوشت, مچھلی, انڈوں کا استعمال یا لہسن کا استعمال, یہ 4 چیزیں جس کی فیوریٹ ہیں, اور جس گھر میں آپ ہیں اور وہاں بہت زیادہ آپ اس میں لا کے مچھلیاں رکھ رہے ہیں کھانے کے لیے سیو کر, وہ گھر ہانٹیڈ ہے یا آپ لوگ ہانٹیڈ ہیں؟ دونوں میں سے کوئی نہ کوئی جو ہے ہانٹیڈ ضرور ہے. اگر آپ کریز کی حد تک یو لائک فش, اور آپ نے یہ لہسن کے وہ بھی لا کے رکھ لیے ہیں, جار بھی اور کھانے بھی, اور لہسن جناب اس کا اچار بھی ڈال رہا ہے لہسن کا, اور سب ہو رہا ہے, تو سمجھ جائیے کہ آپ لوگ جو ہے اس ٹائم شیطان کی, اور اب شیور ہے کہ آپ کے گھر میں لڑائی بھی ہے. چلو یہ 4 چیزیں جس گھر میں ہیں اس گھر میں بیماری بھی ہے, میڈیسن اینٹی بائیوٹک کے بھی انبار لگے ہوں گے اس گھر میں, بچوں کو بھی چیسٹ انفیکشن, جو بھی بندہ ہے اس کو ایکسٹریم بیماریاں ہوں گی. مطلب وہ عام بیماری سے نہیں, مطلب اینٹی بائیوٹک سے ٹیکے لگیں گے, بوتلیں لگیں گی, پلس اس گھر میں رزق بھی پورا نہیں ہوگا, مطلب فائنینشل بھی تنگی ہے. بس میں نے فارمولا آج ٹھیک ہے. آپ کو پورا سکین کا دے دیا ہے کہ اس کو جا کے ناپ لیں. پھر ایک بات اور بھی ہوتی ہے, ہماری کئی کوئی اللہ معاف کرے وہ جیسے کہتے ہیں نا کوئی حدیث نہیں ہوگی, آپ لوگ بھی تو اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں نا, تو مہربانی فرما کے ایک ڈائری پکڑیں, 10 اپنے ادھر کے لوگ, 10 رشتہ دار, 10 ہمسائے, 10 محلے والے, ان سے ایک سوال یہ پوچھیں کامن, لہسن پسند ہے, بیماری کیا ہے, رزق کی تنگی ہے, سب کے جواب ہاں میں ہوں گے. مچھلی پسند ہے, رزق کی تنگی ہے, گھر میں بیماری ہے, ہاں کہیں گے. پوچھو کون کون بیمار ہے, اور کئی تو ویسے بیمار ہوں گے کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہے. تو مطلب میں پوچھوں نا اپارٹمنٹ, سیزن میں بھی یہ نہیں خود کھانی بھی چاہیے. سروے کر لینا یار, تاکہ ان کو یقین کی حد تک پتہ تو چل جائے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں صحیح. انے واہ کوئی تھوڑی یقین کرنا ہے. خود بھی اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے کمپیریٹیو, اس کے لیے تھوڑی سی ہمت کیا کریں تاکہ لرننگ میچور ہو. صرف دیکھیں یہاں سیکھ لینا کافی نہیں ہے, سیکھ کے اس کو عملاً اپنی آنکھوں سے جج کر کے اس کو مستحکم کرنا ضروری ہے, تاکہ آپ کی زندگی بھی بچے, اپنے لوگوں کی بھی زندگی بچائیں. سیزن میں بھی نہیں کھا سکتے مچھلی, جیسے سردیاں آئیں گی تو لوگ مچھلیاں کھاتے ہیں, تب بھی منع ہے. دیکھو مچھلی اگر کھانی ہے نا تو مچھلی آپ کی یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی کوئی منع ہو گئی ہے, لیکن اگر آپ زیادہ کھا رہے ہیں, بہت زیادہ پسند ہے, تب ہے. اچھا اگر مچھلی ویسے کھائیں ایک ایک نوالا بسم اللہ بسم اللہ کے ساتھ, یا گوشت بھی کھائیں تو دیٹس فائن, لیکن یہ میں نے نشانی ان کی بتائی ہے, دے فال فار فش, دے آر جیسے مرے جاتے ہیں فش کے لیے اور مرے جاتے ہیں لہسن کے لیے, اور گوشت ان کے بڑا بہت آتا ہے, پائے بڑے آتے ہیں اس گھر میں یہ ساری چیزیں بہت زیادہ آتی ہیں جہاں یہ سب, اور اس گھر میں تنگی رزق کی بھی ہوگی, فائنینشل بھی ہوگی, بیماریاں بھی ہوگی, اینٹی بائیوٹک سے بھی کام ٹیکوں پہ جا چکا ہوگا. اچھا پھر آپ اس بندے سے پوچھو کوئی بیماری ہے, نہیں ٹھیک بالکل, ہردے کا مسئلہ ہے, نہیں ہاں بس کبھی کبھی گیس بنتی ہے, تھوڑا سا ایسے تذابیت کا ہو جاتا ہے, وہ تو آپ کو پتا روٹین ہی. اچھا جی, اور جی ہاں بس کبھی کبھی جوڑوں میں درد ہوتا ہے, ہلکا پھلکا پین, کبھی ٹانگ وہ درد تو آپ کو پتا ہے جی آج کل پھر عمر کے ساتھ ہوتے ہی ہیں. اچھا جی, ایسے پھر پوچھو تو ہلکی پھلکی شوگر بھی ہے جی, وہ تو بس گولی لیتے ہیں اس سے ٹھیک ہو جاتی ہے, مطلب کنٹرول میں ہے جی, شوگر ہے پر کنٹرول میں. اچھا بھائی پھر اگلی کوئی پوچھ لو تو میموری, ہاں تھوڑی سی یادداشت, تو جی آج کل آپ کو پتہ ہی ہے وقت کے تقاضے ہیں, یادداشت تو بندہ بھول ہی جاتا ہے, عمر اب ہوتی جا رہی ہے. بال گر رہے ہیں, ہاں جی وہ تو آج آپ کو پتا میرے باپ کے بھی گرتے تھے, ہمارا خاندانی مسئلہ ہے, بال بھی گر رہے ہیں. اچھا وہ سارے کے سارے بھائی صاحب یہ جتنے خاندانی مسئلے ہیں یہ خاندانی جنات چلے آ رہے ہیں ماشاءاللہ, یہ نانی سے چلے آ رہے ہیں, یہ آگے کیری کر رہے ہیں, تو اس لیے یہ کوئی موروثی بیماری کوئی بیماری نہیں. مطلب ایک بات مجھے بتائیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو زمین پہ پیدا کیا ہے, یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کے بیمار کر کے پیدا کیا ہے کہ جاؤ بھی بیمار ہو کے دھکے کھا کے کچھ بھی نہ کرنا, نماز کی اذان دو تو اٹھا نہ جائے, تمہارے جوڑوں کا درد ہو, تمہارے ارتھرائٹس تمہاری ہائے ہائے کرے, ماتھا ٹیکنے کے لیے تم جھک نہ سکو, یہ اس لیے پیدا کیا آپ کو. دماغ ٹھیک ہے آپ کا,
آپ کا دماغ بالکل خراب ہو چکا ہے. شیطان نے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے آپ کو ان ساری کہانیوں میں ڈال دیا ہے کہ میرا نہ پتا چلے. بس ان کو یہ بیماریوں کے پیچھے رہیں, یہ ہسپتالوں کے پیچھے رہیں, یہ ہر طرف رہیں, بس اللہ کو نہ جھکے اور میرا کوئی علاج نہ کر لیں کہیں بس. ورنہ دیکھیں شفا اللہ نے دینی ہے تو پوری دے گا, اس کے خزانوں میں کمی ہے. 20 سال ہو گئے جی گولی کھا رہے ہیں شوگر دی تو بس ٹھیک ہے, 20 سال ہو گئے جی رائزک کھا رہے ہیں جی ان سے وہ مطلب آپ ان کی سالوں سے یہ گولیوں پہ ہیں اور یہ ٹھیک بھی ہیں, اور انہوں نے ذہن بنا لی ہیں کہ ہم سب بیمار ٹھیک ہیں, اور بال گر رہے ہو کچھ بھی ہو ان کو لگتا ہے کہ اٹس نارمل تھی. زبردست اسامہ صاحب, آج کا تو بڑا ڈفرنٹ نالج آپ نے دیا, اور بلکہ اچھا ہم زوڈے کو بھی آگے انشاءاللہ ایڈ کریں گے, آگے چاند گرہن بھی ہے اس کے حوالے سے بھی ویڈیوز کریں گے اسامہ صاحب کے ساتھ. باقی ناظرین ہمیں اجازت دیں, انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. سبسکرائب کر لیں, جڑے رہیں ہمارے ساتھ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.